ISPR کے ترجمان نے اپنے بریفنگ میں لاپتہ افراد کے حوالے سے الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ملک سے باہر بھیجے ہیں، ان کے نام بھی لاپتہ افراد کی فہرست میں موجود ہے، اور بلوچستان کے علاقے مچ اور گوادر میں فورسز کے ساتھ مقابلے میں مارے جانے والے ودود صدقزئی اور کریم جان کے نام بھی لاپتہ افراد کی لسٹ میں شامل تھے۔ معزز صافی حضرات، وائس فار بلوچستان پرسن ایک غیر سیاسی تنظیم ہے۔ ہمارے تنظیم کے سیاسی عزائم بھی نہیں ہے، اور ہم بلوچستان میں جبری منشیوں کے خلاف 2009 سے PNP پلیٹ فارم سے پرامن اور ملکی قوانین کے تحت جہد کرتے آ رہے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ISPR نے لاپتہ افراد کے حوالے سے جو الزامات لگائے ہیں ہم ثبوت کے ساتھ ان کا جواب دیں۔ معزز صافی حضرات، ISPR نے اپنے پریس بریفنگ میں کہا کہ مچ میں فورسز کے ساتھ مقابلے میں مارے جانے والے ودود صدقزئی اور گوادر میں مارے جانے والے کریم جان کے نام لاپتہ افراد کے فہرست میں شامل تھے، جسے ہم تنظیمی سطح پر مسترد کرتے ہیں، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ودود صدقزئی 12 اگست 2022 میں جبری منشدگی کا شکار ہوا تھا اور 9 فروری 2023 میں بازیاب ہوئے۔ ان کی بازیابی کی تصدیق BBNP اور ان کے اہل خانہ نے کیا تھا، جو ریکارڈ پر موجود ہے۔ ودود صدقزئی بازیابی کے بعد اس کے اہل خانہ سمیت کسی بھی تنظیم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ جبری لاپتہ ہے، اور نہ ہی کسی تنظیم کے لاپتہ فہرست میں اس کا نام شامل تھا۔ ودود صدقزئی اپنے بازیابی کے بعد کب اور کس طرح PLA کو جوائن کیا تھا، اس حوالے سے ہمیں علم نہیں۔ معزز صافی حضرات، کریم جان کو فورسی نے 23 مئی 2022 میں جبری لاپتہ کیا تھا۔ 31 جولائی 2022 کو CTV کی طرف سے ان پر دھماکہ خیز مواد رکھنے کا الزام لگا کر ان کی گرفتاری ظاہر کی تھی، تاہم ان کی جبری منشدگی کی ناقابل تردید شواہد کی وجہ سے عدالت نے انہیں تمام الزامات سے بجا طور پر بری کر دیا، اور 17 اگست 2022 کو عدالت کے حکم پر کریم جان کو رہا کیا گیا۔ کریم جان کے رہائی کے بعد اس کے اہل خانہ اور نہ ہی کسی تنظیم نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ جبری لاپتہ ہے، اور نہ ہی لاپتہ افراد کی فہرست میں ان کا نام شامل تھا۔ معزز صافی حضرات، ISPR نے اپنے پریس بریفنگ میں یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نام بھی مسنگ پرسن کی فہرست میں شامل ہے۔ فوج کے ترجمان کی اس الزام کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں، اور ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی ایسے شخص کا نام لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل نہیں ہے جو ملک سے باہر بیٹھا ہو یا وہ بلوچ مسلح تنظیموں کا حصہ بن کر ریاست کے خلاف لڑ رہا ہو۔ ہم آپ معزز صافی حضرات کو سرفراز بنگلزئی کے سلیم صافی کے ساتھ ہونے والے انٹرویو کا مثال دیتے ہیں، جہاں پر سرفراز بنگلزئی کہتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نام لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل ہے۔ تو سلیم صافی ان سے سوال کرتا ہے کہ ایک ایسے شخص کا نام بتا دے جو افغانستان میں بیٹھا ہے اور اس کا نام لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل ہے۔ تو سرفراز بنگلزئی کہتا ہے کہ سفیر بلوچ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا نام لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ
کہ سفیر بلوچ لاپتہ ہے اور نہ ہی اس کا نام لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل ہے، بلکہ سفیر بلوچ کا بھائی جمیل سرفراز لاپتہ ہے۔ دیکھیں سرفراز بنگلوئی 15 سال سے بلوچ مزاحمتی تنظیموں کے ساتھ منسلک رہا اور افغانستان بھی چلا گیا تھا۔ اب وہ ریاست کے سامنے ہتھیار ڈال دیا ہے، لیکن ایک بھی ایسے شخص کا نام ثابت نہ کر سکا کہ وہ ملک سے باہر بیٹھا ہو اور اس کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہو کہ وہ لاپتہ ہے۔ معزز صحافی حضرات، 1976 میں سردار عطا اللہ کے بیٹے اسد اللہ مینگل کو ان کے ایک دوست احمد شاہ ترک کے ساتھ حساس اداروں میں شدید تشدد کے بعد غیر قانونی طریقے سے حراست میں لینے کے بعد جبری لاپتہ کر دیا، جو بلوچستان میں جبری مشتریوں کا رفع کرنے والا پہلا کیس ہے۔ تو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو اپنے کتاب میں لکھتا ہے کہ جب اس نے ملک کے طاقتور اداروں کے سربراہوں سے پوچھا کہ مجھے بتایا جائے کہ اسد اللہ مینگل اور اس کا دوست زندہ ہے یا نہیں، اگر زندہ نہیں تو وہ اگر زندہ ہے تو وہ کس ادارے کے حراست میں ہے، ذوالفقار بھٹو نے اپنے کتاب میں لکھتا ہے کہ انہیں طاقتور اداروں کے سربراہوں کی طرف سے یہ جواب ملا کہ اسد اللہ مینگل کے خاندان کو بتایا جائے کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ افغانستان چلا گیا ہے۔ معزز صحافی حضرات، اگر دیکھا جائے اب بھی 50 سال گزرنے کے باوجود بھی جبری مشتریوں کے حوالے سے ریاست کی ادارے یہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ لاپتہ افراد بیرون ملک چلے گئے ہیں، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ بلوچ مزاحمتی تنظیموں کا حصہ ہو کر ریاست کے خلاف مسلح کارروائیاں کر رہے ہیں۔ DGISPR کے بریفنگ سے کچھ دن پہلے بلوچستان کی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت نے پریس بریفنگ میں لاپتہ افراد کے حوالے سے وہی باتیں کی تھی جو DGISPR نے اپنے پریس بریفنگ میں کی ہے۔ اس سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ لاپتہ افراد کے مسئلے پر منفی پروپیگنڈے کے حوالے سے صوبائی اور وفاقی حکومت اور ملک کے طاقتور ادارے ایک پیش پر ہے، اور وہ لاپتہ افراد کی بازیابی کو یقینی بنانے، جبری مشتریوں کے مسئلے کو ملکی قوانین کے تحت حل کرانے کے حوالے سے سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ جبری مشتریوں کے مسئلے کو منفی پروپیگنڈے کے ذریعے خراب اور مزید پیچیدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں خدشہ ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر ملکی سلامتی کے نام پر بلوچستان میں بھرپور طاقت کا استعمال کیا جائے گا، جبری مشتریوں میں مزید تیزی لائی جائے گی اور پہلے سے لاپتہ کیے گئے افراد کو فیک انکاؤنٹر میں قتل کر کے مقابلے کا نام دیا جائے گا۔ معزز صحافی حضرات، ہم آپ لوگوں کے ذریعے ایک دفعہ پھر ملک کے طاقتور اداروں کے سربراہوں، صوبائی اور وفاقی حکومت کو کہنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں طاقت کے استعمال، جبری مشتریوں، لاپتہ افراد کی عدم بازیابی اور لاپتہ افراد کو فیک انکاؤنٹر میں قتل کی وجہ سے اہل بلوچستان کے دلوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور ریاستی اداروں کے ان ماورائے اقدامات انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور انسانیت سوز مظالم کے خلاف بلوچستان میں خواتین و بچے، بوڑھے اور نوجوان سمیت تمام مکاتب فکر کے لوگ شدید احتجاج کر کے اپنے غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس لیے طاقتور اداروں کے سربراہوں اور صوبائی اور وفاقی حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بلوچستان میں طاقت کے استعمال اور ماورائے آئین اقدامات سے بلوچستان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے بلکہ مزید خراب ہوں گے۔ اس لیے ہم ایک دفعہ پھر ملک کے طاقتور اداروں کے سربراہوں اور صوبائی وفاقی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلوچستان میں طاقت کے استعمال سے گریز کریں۔ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے، اسے سیاسی طریقے سے حل کرنے کے حوالے سے
अपने इक़दामात उठाए, लापता अफराद के मसले के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडे से गुरेज करे, लापता अफराद की बाजियाबी को फौरी तौर पर यकीनी बनाने के हवाले से इक़दामात उठाए, जिन लापता अफराद पर इल्ज़ाम है उन्हें अदालत में पेश किया जाए, जो रियासत के मुजरिम है उन्हें अदालत के ज़रिए सज़ा दी जाए, और लापता अफराद को फिर इनकाउंटरों में कत्ल करने के सिलसिले को बंद किया जाए और जबरी गुमशुदगियों के मसले को मुल्की कवानीन के तहत हल कराने के हवाले से कानून साजी की जाए। बहुत बहुत उसमें बाकायदा ये जो लापता अफराद को रजिस्टर किया गया, क्या ये जिनके नाम जो है क्या उस के नाम शामिल थे जो रजिस्टर अफराद हुए पर बाकायदा किए गए थे, दवाई की गई है, और उस कमीशन के हवाले से बताया क्या पेश हुआ था और वहाँ पर मतलब वो समाज में यहाँ पर बुनियाद किया गया था, और इसी तरह सेक्रेटरी का नाम लापता अफराद के बाहर शामिल था, और उसके बाद उसको बाजियाबी कमीशन की सतह पर किया गया, और वो अपनी बाजियाबी के बाद हमें ये पता नहीं है कि वो कब और किस वक्त उसमें दिए गए थे, लेकिन बाजियाबी के बाद उनका सीधी सतह पर उनका नाम दर्ज था, लापता अफराद को फहरिस्त में किसी भी दावा नहीं करना कि वो लापता है। बात कर रहे हैं ये इधर फोर्स बात